ایک دفعہ کا ذکر ہے، 3 حصے دار تھے، اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے، اور جو بھی ان کو بچت ہوتی تھی تو وہ حصے تقسیم کرتے تھے، لیکن جو ان کے حصے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے۔ ایک کا حصہ تھا بچت والے مال میں سے آدھا، اور دوسرے کا تھا اس کا تیسرا حصہ، اور جو تیسرا تھا اس کا تھا 9واں حصہ۔ تو اس طرح ان کے جو بھی مال بچتا تھا وہ اس طرح تقسیم کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کو 17 اونٹ بچے، تو 17 کا جو پہلے والا تھا اس کا حصہ بن رہا تھا آدھا، تو آدھا بن رہا تھا 8.5۔ تو 8.5 اونٹ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ سیلوشن ہو سکتا تھا کہ ان کا آدھا کر کے ان کو گوشت تقسیم کیا جاتا، لیکن اس پہ وہ راضی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، نہ مجھے 8 اونٹ چاہیے نہ مجھے 9 چاہیے، ٹھیک ہے 8.5 بھی نہیں لوں گا، مجھے اونٹ چاہیے تو زندہ۔ تو پھر اس پہ جو دوسرا تھا اس نے بھی کہا کہ میں بھی پورا حصہ لوں گا، اور اس طرح تیسرے نے بھی کہا کہ پھر میں بھی حصہ لوں گا۔ تو ان کی بات بن نہیں رہی تھی، وہ بھی ضد پہ تھا، پہلے والا، دوسرے والا، تیسرے والا، تو یہ سب کی ضد تھی اور انا بھی تھی۔ تو اس طرح معاملہ بڑھتا گیا، بات بڑھتی گئی، لوگوں تک بات آ گئی۔ تو بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر، جو ذہین لوگ تھے ان کے پاس بات گئی، لیکن اس کا سلیوشن کوئی بھی نہیں نکال پا رہا تھا، کیونکہ 17 کا جو آدھا ہو رہا تھا 8.5 ہو رہا تھا، لیکن وہ تو اس پہ راضی نہیں تھے کہ میں 8.5 اونٹ لوں، آدھا اونٹ کیسے ہو سکتا تھا۔ تو یہ بات بڑھتی گئی اور یہ معاملہ چلا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس۔ تو جب یہ معاملہ ان کے پاس گیا، وہ لوگ وہاں پر گئے، اور بہت سے لوگ بڑے بڑے شہروں سے وہاں آئے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ فیصلہ کیسے کریں گے، کیونکہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ تو جب وہاں پر سب جمع ہوئے تو حضرت علی نے اپنے غلام کو کہا کہ ایک اونٹ وہاں سے جو ہمارا اونٹ ہے وہ یہاں پر لاؤ، اور یہ جو 17 اونٹ ہے ان میں رکھ دو، ان میں کھڑے کر دو۔ تو وہاں پر اب اونٹ ہو گئے 18 اونٹ ہو گئے۔ تو پہلے والے سے پوچھا کہ آپ کا حصہ کتنا تھا؟ اس نے کہا میرا تو آدھا حصہ ہے۔ تو 18 کا آدھا کیا ہوا؟ 9۔ تو اس کو کہا کہ تم اپنے 9 جو اونٹ ہیں وہ لے لو اور چلو، بس تمہیں آدھا حصہ مل جائے گا۔ تو وہ خوش ہو گیا کہ اس کو 9 اونٹ مل گئے، کیونکہ اس کا حصہ تو 8.5 بن رہا تھا، لیکن اس کو 9 اونٹ مل گئے۔ تو وہ اس پہ خوش ہو گیا اور وہ 9 اونٹ لے کے چلا گیا۔ اب پیچھے رہ گئے 9 اونٹ۔ دوسرے تھے، حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کا کتنا حصہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تیسرا حصہ ہے، یعنی کہ جو بچت مال تھا 18 کا تیسرا حصہ، تو کتنے بنے گا؟ 6 بنے گا۔ تو اس کا بن رہا تھا حصہ 6۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ اپنے 6 اونٹ لو اور جاؤ۔ تو وہ بھی خوش ہو گیا کہ مجھے 6 مل گئے، وہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد آخری والے سے پوچھا کہ آپ کا حصہ کتنا تھا؟ اس نے کہا کہ میرا حصہ تھا 9واں، یعنی کہ جو بچت مال تھا 18 کا، اگر ہم 9واں حصہ نکالیں گے تو وہ کتنا بنے گا؟ 2، ٹھیک ہے، کیونکہ 9 × 2 2 بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ 2 اونٹ لیے، وہ بھی چلا گیا۔ پیچھے ایک اونٹ رہ گیا جو کہ حضرت علی کا تھا۔ تو حضرت علی نے غلام کو کہا کہ یہ اونٹ جا کے اپنی جگہ پہ باندھ دو۔ تو یہ سب کیا تھا؟ ذہانت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ اور یہ فیصلہ سن کر وہاں کے لوگ تو حیران ہی رہ گئے کہ اتنا مشکل فیصلہ حضرت علی نے صرف چند منٹوں میں سلجھا لیا اور سارا معاملہ ختم ہو گیا، ساری جو جنگ تھی ان کی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ سب تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذہانت کا قصہ۔ یہ ایک قصہ تھا، قصے تو بہت ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آپ نے سنے ہوں گے، یہ ایک چھوٹا سا ذکر تھا۔ یہاں سے آپ کو میں ایک چیز یاد دلاؤں کہ جب ہم 8 کلاس میں تھے، 7 کلاس میں تھے، تب ہم فیکٹر لیتے تھے، تو ایک ادھار لیتے تھے، ایک ادھار لے کے 7 کو 17 کو 18 کر دیتے، پھر ان کا فیکٹرز نکال کے ان کو سالو کر کے پھر ایک آخر میں بچ جاتا تھا۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی سے میچ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ جو فیکٹرائزیشن آئی تھی یہ بھی سمجھو اسی واقعے سے آئی ہے، کس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ معاملہ سالو کیا اور ان کا لاسٹ میں ایک اونٹ بچ بھی گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا اور آپ پر امید ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے بھی ایسی ویڈیوز بناتے رہیں، تو پلیز
سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.